اشاعت سنت اور طب نبوی کا ایک نایاب چینل ہے، اس سے استفادہ کریں اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک دعا ہم لے کر آئے ہیں۔ وہ دعا ہے آیت کریمہ۔ آیت کریمہ آپ سب جانتے ہیں، مشہور ہے بہت۔ آیت کریمہ پڑھنے کا رواج ہے۔ ویسے تو ہر آیت کریمہ ہوتی ہے، مگر عوام الناس کے اندر آیت کریمہ بولتے ہی ذہن اسی آیت کی طرف جاتا ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب کرامت والی اور اچھی آیت کو بولتے ہیں۔ سب آیتیں اچھی ہیں، سب آیتیں آیت کریمہ ہیں، لیکن مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ کہلائی جاتی ہے، مشہور ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں ہم کچھ آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آیت کیا ہے اور اس آیت کی فضیلت کیا ہے، اس آیت کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے روایت پیش کر رہے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ باب فی دعوت ذی النون عن ابیہ عن ابراہیم بن محمد بن سعد عن ابیہ عن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ذی النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فإنه لم يدع بها رجل مسلما في شيء قط الا استجاب اللہ له۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ دعوت ذی النون، نون والے، مچھلی والے سے کون مراد ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مراد ہے۔ فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جبکہ اس وقت وہ اللہ سے دعا مانگے جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، واقعہ سب جانتے ہیں۔ آپ سمندر میں آپ کو جو ڈال دیا گیا تھا، جہاز والے سمندر میں ڈال دیے، تو اسی وقت میں مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا۔ مچھلیاں اتنے بڑے بڑے سمندر کے اندر ہے، ہم اس کو جو ہے سمجھنا مشکل ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی 5 فٹ 6 فٹ کا آدمی مچھلی کا ایک لقمہ بنتا ہے، اتنے بڑے بڑے مچھلیاں ہیں۔ چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے، کتنی بڑی آفت کی بات ہے، کتنی بڑے ٹینشن کی بات ہے کہ مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یونس علیہ السلام، تو انہوں نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا مانگی تھی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان شخص کسی بھی چیز کے بارے میں، رجل مسلم فی شیء قط، کوئی مسلمان شخص کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں دعا مانگتا ہے اس کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ استجاب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اس آیت کریمہ کی طفیل سے قبول فرماتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کریں، آیت کریمہ پڑھ کے ہم دعا مانگیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آفت آتی ہے، اب انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی میں چلتے رہتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، ٹینشن آتے رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو کتنا ہی بڑا ٹینشن کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ ٹینشن سے تو کم ہوگا۔ کون سا ٹینشن؟ جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے۔ تو اتنے بڑے ٹینشن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا، تو کیا ہمارے ٹینشن سے ہم کو اللہ تعالیٰ باہر نہیں نکالے گا؟ ضرور نکالے گا، مگر شرط ہے یقین کی، یقین کے ساتھ میں پڑھنا۔ پہلے زمانے میں، پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے رواج تھا، اور پچھلے 50 سال پہلے رواج تھا کہ لوگ جو ہے جب بھی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے کہ آیت کریمہ کا دسترخوان بچھاؤ، آیت کریمہ کا دسترخوان بچھاؤ، آیت کریمہ کا دسترخوان بچھا کے وہ سب خواتین بیٹھ کے، گھر کے افراد بیٹھ کے وہ بیج وغیرہ لے کے پڑھتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سب گھر کے افراد مل کے پڑھتے تھے اور پڑھ کر دعا مانگتے تھے۔
1 लाख मरतबा पढ़ते थे, 1 लाख 1.25 लाख मरतबा तक गिन के पढ़ते थे, और पढ़ के उसके बाद दुआ करते थे। कोई मुसीबत आ गई, घर में कोई बहुत बीमार हो गए, आफत आ गई, टेंशन आ गया, तो लोग इस तरह की मन्नतें मांगते थे, इस तरह की दुआएं करते थे, ऐसी चीजें पढ़ के दुआ करते थे। आयत करीमा पढ़ते थे, 1,50,000 51,000 ऐसा पढ़ के दुआ करते थे। लेकिन आज हम इतने मसरूफ हो गए फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर और दीगर नई टेक्नोलॉजी में इतने मसरूफ हो गए कि हमको इतने हजारों या लाखों मरतबा दुरूद पढ़ने या दुआएं पढ़ने का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है, तस्वुर भी नहीं कर सकते हम लोग। इसीलिए आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, एक आफत खत्म नहीं होती और एक आफत आती और एक मुसीबत आती। तो इन मुसीबतों को दूर करने के वास्ते एक ही तरीका है कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह की तरफ रुजू करें। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत पढ़ के गोया कि हम इसको अल्लाह की तरफ रुजू करें कि अल्लाह हम तो जालिम हैं, हम तो गुनहगार है, खताकार है, लेकिन अल्लाह आप माबूद बरहक है, आप हाजत रवा है, आप हमारी मुसीबत को दूर कीजिए। हदीस में आता है, इसी तिरमिजी की रिवायत है कि जो बंदा अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह ताला उससे गजबनाक होते हैं, अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर नाज़िल होता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि इस दुआ को पाबंदी से पढ़ने का एहतमाम करें। ये आयत करीमा दुआ भी है और उसी तरीके से कुरान मजीद की आयत भी है। लिहाजा हर मुसीबत के मौके पर, परेशानी के मौके पर इस आयत को पढ़ें और पढ़कर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह हर तरह की मुसीबत इस आयत करीमा के पढ़ने से दूर होगी। अल्लाह ताला हम सब का अमल नसीब